میں ہوں خورشید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب چینل۔ دوستو آج آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں ٹی جی ٹی اردو کا 2021 کا باقی کے سوالات جو رہ گئے تھے، تو یعنی کہ تیسرا حصے میں پورا کر رہا ہوں آج، اور آپ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں ان سوالات کو۔ سب سے پہلا سوال شروع کرتے ہیں، رضا لائبریری کہاں واقع ہے؟ لوگوں کو بہت کم معلوم تھا تو اس لیے غلط جواب دے کر آئے تھے، لیکن صحیح جواب ہے رامپور میں ہے رضا لائبریری۔ موسیقی کے راگوں اور راگنیوں کے مطابق ترتیب دیے گئے گیتوں کا مجموعہ کتاب نورس کس کی تصنیف ہے؟ تو صحیح جواب ہے ابراہیم عادل شاہ کی۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی یہ کتاب ہے اور 1597 میں لکھی تھی۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو جگت گرو بھی کہا جاتا ہے اور 1580 سے 1526 تک انہوں نے حکومت کی تھی۔ ابراہیم عادل شاہ کے عہد کا شاعر ہے برہان الدین جانم، جس کی مثنوی ہے ارشاد نامہ جو 1580 میں لکھی تھی۔ عبدالابراہیم بھی اسی کے عہد کا شاعر ہے۔ ابراہیم نامہ 1603 میں لکھی تھی۔ عبدالابراہیم عادل شاہ کا درباری شاعر تھا۔ 64 سوال پر ہیں، درج ذیل میں کون سی کتاب سجاد ظہیر کی ہے؟ تو روشنائی سجاد ظہیر کی ہے۔ روشنائی تعلق کس تحریک سے ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا ترقی پسند تحریک سے۔ زمانی اعتبار سے شعراء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ زمانی اعتبار سے تو صحیح جواب ہے ولی سراج میر امیر مینائی۔ ماہ طلعت کس داستان کا کردار ہے؟ تو یہ فسانہ عجائب کا کردار ہے۔ رانی کیتکی کے مصنف ہیں انشاءاللہ خاں انشا۔ فراق گورکھپوری تنقید کے کس مکتبِ فکر سے متاثر تھے؟ تاثراتی تنقید سے تھے، بالکل صحیح ہے۔ اور ان میں سے کس کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ نہیں ملا ہے؟ تو آپ کا صحیح جواب ہے دوستو اس کا اے مشرف عالم ذوقی۔ کس مصرعے میں ضمائر اشارہ کا استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اے دعا پر کروں ختم اب یہ قصیدہ۔ دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ایک بار پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ حالی کا مقدمہ شعر و شاعری پہلی مرتبہ کب شائع ہوا؟ تو صحیح جواب ہے 1893 میں شائع ہوا تھا۔ پہلی یعنی کہ یہ کتاب اردو کی تنقید نگاری پر سب سے پہلی باضابطہ کتاب ہے۔ صحت اور بچپن اسم عام کی کون سی قسم ہے؟ تو صحیح جواب آپ کا ہوگا دوستو اسم کیفیت۔ اسم کیفیت ہے۔ انیس و دبیر کس کی مرتبہ کتاب ہے؟ انیس و دبیر کس کی مرتبہ کتاب ہے؟ تو مسعود حسین رضوی کی ہے۔ ذیل میں صحیح محاورے کی نشاندہی کیجیے۔ تو صحیح محاورہ ہے خون سفید ہونا۔ ظریفانہ کے عنوان سے اقبال کا طنزیہ و مزاحیہ کلام کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو وہ بانگ درا میں ہے۔ بانگ درا ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ بال جبریل دوسرا ہے، ضرب کلیم تیسرا ہے اور چوتھا ہے ارمغان حجاز، جس میں آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اس کا ثانیہ مصرع ملا ہے؟ تو اس کا ثانیہ مصرع ہے اسباب لٹا رہا میں یا ہر سفری کا۔ یہ آپ کا صحیح جواب ہے اے والا۔ منٹو کے افسانے نیا قانون میں کوچوان کا نام کیا تھا؟ تو منگو تھا۔ منگو کوچوان اس کا پورا نام تھا۔ کوچوان کہتے ہیں تانگا چلانے والا۔ درج ذیل میں کون ضمیر استفہامیہ کی مثال ہے؟ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے وہ گھر آیا میں کل جاؤں گا وہ آیا؟ تو کون کہتا ہے جس میں سوالیہ ہوتا ہے کون کہتا ہے، جو اس کا صحیح جواب ہے۔ آریائی زبان کا پہلا مستند نقش ہمیں کہاں ملتا ہے؟ تو رگ وید میں ملتا ہے۔ یہ 78واں سوال ہے رگ وید میں۔
اور آپ کا اگلا سوال آ جاتا ہے 79، کس کا تعلق داستان دلی سے ہے؟ تو یہ میر تقی میر کا ہے داستان دلی، یعنی کہ دبستان دلی کا یہ مطلب ہے دبستان دلی۔ اور دوستو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ دونوں میں ان کا نام آتا ہے میر تقی میر کا، یہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ زیادہ تر عمر میر تقی میر نے دلی میں گزاری اور عمر کا باقی حصہ لکھنؤ میں گزارا، اس لیے ان کا تعلق دونوں دبستانوں میں آتا ہے۔ ایک معزز خاندان کے 9 عمر وارث کا فسانہ تباہی ہے، تو صحیح جواب ہے شریف زادہ۔ یہ ناول ہے شریف زادہ مرزا ہادی رسوا کا لکھا ہوا، اور یہ چاروں ناول جو ہیں مرزا ہادی رسوا کے لکھے ہوئے ہیں۔ مرزا ہادی رسوا نے امراؤ جان ادا کے علاوہ اور بھی بہت سے رومانی ناول لکھے ہیں، جس میں 2 کے نام آپ کے سامنے، 3 کے نام آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سر سید کی کتاب جامع جم کی زبان کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہے فارسی ہے۔ 82 سوال پر ہیں، درج ذیل شعر میں شاعر کے تخلص کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے، اس شعر کے اصل شاعر کا تخلص کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس شعر کے تخلص یعنی کہ اس شعر کا کون سا تخلص ہے؟ تو یہ غالب کا شعر ہے۔ عورت اور افسانے کس افسانوی مجموعے میں ہیں؟ عورت اور افسانے، تو یہ عورت اور افسانے جو ہے دوستو یاد رکھیے گا رشید جہاں۔ ناول میرے بھی صنم خانے کے کتنے حصے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 3۔ یہ ڈی پہ نشان غلط لگ رہا ہے، یہ 3 ہے۔ درج ذیل میں سے کون ترقی پسند نقاد نہیں ہے؟ تو صحیح جواب ہے ترقی پسند نقاد کلیم الدین احمد نہیں ہے۔ اردو قصیدہ نگاری میں مرزا محمد رفیع سودا کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو ذوق کا درجہ ہے۔ زبان میں کھجلی ہونا کا مفہوم کیا ہے؟ تو لڑنے کو آمادہ ہونا، یہ آپ کا بالکل صحیح ہے۔ دکنی اردو میں قاف کا تلفظ کس حرف سے کیا جاتا ہے؟ تو وہ خے سے کیا جاتا ہے، صحیح جواب ہے خے کی آواز نکلتی ہے۔ مرزا ظاہر دار بیگ کس ناول کا کردار ہے؟ یہ ہے توبۃ النصوح کا۔ تبدیل قالب کا واقعہ کس داستان میں آتا ہے؟ تو یہ آتا ہے دوستو فسانہ عجائب میں۔ خوبصورت جوان، نیلا آسمان وغیرہ الفاظ کس زمرے میں آتے ہیں؟ تو خبری میں آتے ہیں۔ ان میں سے کون سی کتاب سر سید کی نہیں ہے؟ دیکھیے اسباب بغاوت ہند سر سید کی ہے، آثار الصنادید سر سید کی ہے، تاریخ سرکشی بھی سر سید کی ہے، حیات جاوید نہیں ہے، حیات جاوید جو ہے حال ہی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس کا موضوع ہے سوانح حیات، اور یہ کتاب جو لکھی ہے خواجہ الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خاں کے حالات زندگی پر لکھی ہے، حیات جاوید۔ 93 یہ قول رام بابو سکسینہ ناسک اور ان کے شاگردوں کا کلام اس زمانے کی نسوانیت کا پتہ دیتا ہے، یہ کس دبستان شاعری کی خصوصیت تھی؟ تو یہ لکھنؤ کی تھی۔ دلی میں اردو شاعری کا تہذیبی و فکری پس منظر کس کی کتاب ہے؟ تو یہ قمر رئیس کی ہے۔ 96 سوال ہے، حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں اردو شاعری پر جو اعتراضات کیے تھے ان کا جواب ہماری شاعری کے عنوان سے کس نے دینے کی کوشش کی؟ تو یہ مسعود حسین رضوی کی کتاب ہے۔ نظم نالۂ درد کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ علامہ اقبال کی ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب کے جواب میں کون سی داستان لکھی گئی تھی؟ سروش سخن لکھی گئی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات کو موضوع بنا کر محمد مجیب نے کون سا ڈرامہ لکھا تھا؟ تو آزمائش لکھا تھا۔ انگارے میں شامل افسانہ دلی کی سیر کس کی تخلیق ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ رشید جہاں کی ہے۔ یعنی انگارے میں 10 افسانے تھے، 5 تو تھے سجاد ظہیر کے اور 5 ان کے دوسرے دوستوں کے تھے لکھے ہوئے تھے، جس میں یہ افسانہ رشید جہاں کا ہے۔ ان میں سے کون درد کا معاصر نہیں ہے؟
تو یہ داغ جو ہیں بالکل صحیح ہیں، یہ نہیں ہیں ان کے۔ درج ذیل میں کس کا شمار ماہر غالبیات میں ہوتا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے شمار مالک رام کا۔ اور اگر یہ سوال آ جائے کہ درج ذیل میں کس کا شمار ماہر اقبالیات میں ہوتا ہے تو وہ ہیں دوستو جگن ناتھ آزاد۔ گریز کس صنف شاعری کا عنصر ہے؟ تو وہ ہے قصیدے کا ہے گریز۔ نالہ یتیم کس کی نظم ہے؟ تو علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے، اور حال ہی کی ہے برکھا رت اور مناجات بیوہ ہے۔ چکبست کی ہے دوستو صبح وطن ہے، اور رامائن کا ایک سین ہے، اور شکست زندہ کا خواب خواہ جوش ملی آبادی کی ہے۔ خاکم بدہن کس کی تصنیف ہے؟ تو مشتاق احمد یوسفی کی ہے۔ میر امن نے کس کے توسط سے جان گلکرسٹ تک رسائی حاصل کی تھی؟ یعنی کس کی سفارش سے یہ فورٹ ولیم کالج میں منشی مقرر ہوئے تھے؟ تو میر بہادر علی حسینی ان کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے میر امن پہلے، اور انہی سے رسائی ہوئی، اور میر بہادر علی حسینی نے گلکرسٹ سے ملاقات کرائی۔ 106 ابتدائی کلام اقبال کے مرتب کون ہیں؟ تو صحیح جواب ہے گیان چند جین کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ سنسکرت ڈرامے پر لکھی گئی سب سے قدیم کتاب ناٹیہ شاستر کس کی تصنیف ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ ہے بھرت منی کی ہے۔ کس داستان میں بندر کو تقریر کرتا ہوا دکھایا گیا ہے؟ تو وہ فسانہ عجائب ہے۔ درج ذیل میں کس محقق نے دکنی ادبیات کی بعد آفرینی پر توجہ دی ہے؟ تو یہ صحیح جواب ہے دوستو، یعنی کہ 109 کا جواب آپ کا ہے محی الدین قادری زور۔ محی الدین قادری زور مسعود حسین خان کا جو ہے اردو دلی اور اس کے نواحی علاقے سے نکلی۔ گر چشم سے نکل کر ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آب لے پائیں نگاہ میں، مذکورہ بالا شعر میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو یہ مبالغہ ہے۔ اس صنف میں مافوق الفطری عناصر عموماً پائے جاتے ہیں، تو وہ داستان میں پائے جاتے ہیں۔ مافوق الفطرت عناصر جو ہوتے ہیں جن دیو پریاں اور جانور وغیرہ، یہ سب مافوق الفطرت عناصر ہیں۔ 112 سکتے میں فلک خوف سے مانند زمیں ہے، تو اے والا یزید بھریں گے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کو تمثیلی قصے کس نے کہا ہے؟ عبادت بریلوی نے کہا ہے۔ عبادت بریلوی نے۔ پریم چند کے شاہکار افسانہ کفن میں مادھو کی بیوی کا نام کیا ہے؟ مادھو کی بیوی کا نام ہے دوستو بدھیا۔ پختہ کی ضد کیا ہے؟ تو پختہ کی خام ہے۔ پختہ کہتے ہیں پکے کو، اور خام کہتے ہیں کچے کو۔ ان میں پریم چند کا ناول کون سا ہے؟ تو پریم چند کا ناول جو ہے گوشۂ عافیت ہے۔ فردوس بری عبدالحلیم شرر کا ہے۔ شریف زادہ مرزا ہادی رسوا کا ہے۔ شکست جو ہے کرشن چندر کا سب سے پہلا ناول ہے۔ 117 سوال پر ہیں تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینۂ کائنات میں۔ اس شعر کا خالق کون ہے؟ تو علامہ اقبال ہے۔ کس صنف کو بیانیہ شاعری کی معراج تصور کیا جاتا ہے؟ تو وہ ہے مثنوی۔ شمس الرحمن فاروقی کی تصنیف شیر شور انگیز کا موضوع کیا ہے؟ تو وہ موضوع ہے دوستو میر تقی میر۔ ناول گریز کے تخلیق کار کون ہیں؟ ناول گریز کے تخلیق کار ہیں عزیز احمد۔ آب حیات میں محمد تقی میر کا ذکر کس دور میں آیا ہے؟ تو دوسرے دور میں آیا ہے آب حیات میں۔ آب حیات میں محمد تقی میر کا ذکر کس دور میں آیا ہے؟ تو یہ آیا ہے تیسرے دور میں۔ نثر مسجع کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسی نثر جس کے دو فقروں کے تمام الفاظ ہم وزن ہوں، اس کو کہتے ہیں۔ اردو مثنوی شمالی ہند میں کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے دوستو گیان چند جین کی۔ ڈرامہ انارکلی میں پلاٹ کے واقعات کس مقام پر پیش آئے؟ تو یہ آئے قلعہ لاہور میں۔ ترقی پسند تحریک کے
زیر اثر لکھا جانے والا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو وہ ہے لندن کی ایک رات، جس کے مصنف ہیں سجاد ظہیر۔ دوستو، اگر آپ کو کوئی کمی دکھائی دیتی ہے، کوئی سوال غلط نظر آ رہا ہے تو واٹس ایپ پہ مجھے آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321۔ اس کے ساتھ ہی اب اپنے بھائی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔